بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سامعین محترم، نورانی شمالی میں سلسلے مجالس کی دوسری مجلس سے آتا عنوان گفتگو ہے قرآن اور امامت. اس آیت کے ذیل میں گزشتہ سال بھی کچھ معلومات عرض کی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں. ارشاد رب العزت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے. فَتَمَّهُنَّ امتحان ہوا، ابراہیم نے پورا کیا. جب امتحان پورا ہوا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. ابراہیم نے سوال کیا قالا ومن ذریتی، کہ پروردگار عالم یہ امامت میری ذریت میں سے. پروردگار عالم نے جواب دیا قالا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرے عہدے تک، توجہ کیجیے گا، میرے عہدے تک ظالم نہیں پہنچ سکتا. اب آپ سے سوال کہ خدا نے منع کیا یا نہیں کیا ابراہیم کو؟ خدا نے منع فرمایا ابراہیم کو؟ منع تو نہیں کیا خدا نے. تھوڑا سا جاگ جائیں. اب آپ کو بتانے سنتے ہوئے کیا ابراہیم کو منع کیا؟ منع تو نہیں کیا. کیا کہا کہ یہ جو میرا عہدہ امامت ہے اس امامت تک ظالم نہیں آ سکتا. ظالم نہیں آ سکتا. بس اب جو بھی ظالم ہوگا، جو بھی ظالم ہے وہ قیامت تک امام بن نہیں سکتا. شمشاد بھائی، ظالم امام نہیں ہوگا، لیکن ابتدائی آئے کریمہ میں کیا ہے اس وقت کو یاد کرو. کس وقت کو؟ کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے. توجہ کرنا، نقطہ آپ کو دے رہا ہوں. یہ کلمات تھے کیا؟ یہ کلمات تھے کیا جن کے ذریعے سے امتحان لیا گیا؟ لکھا کہ یہ کلمات وہ تھے کہ جو ہے بال کٹوا لو، بغل کے بال صاف کروا لو، ناخن کٹوا لو. یہ کلمات تھے. توجہ کرنا، یہ کلمات تھے. داڑھی کو کٹوا لو، تھوڑی سی بالوں کو کٹوا لو، ناخنوں کو کٹوا لو، بغل کے بال آپ صاف کروا لیں. یہ کلمات تھے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے امتحان لیا. آپ کی عقل مانتی ہے کہ امامت کے عہدے کے لیے حجامت کرائی جائے؟ اس کا تعلق امامت سے نہیں ہے، اس کا تعلق حجامت سے ہے. حجام کو جانتے ہیں نا کہ اور سادہ لفظ استعمال کروں حجام، سب جانتے ہیں کہ حجامت جو بال بال کاٹتا ہے نائی جسے کہا جاتا ہے، کہ یہ ہے مراد. اگر اتنی سستی امامت ہے تو ہر کوئی جائے حجام کے پاس اور امام بنتا رہے. تو امامت اتنی سستی نہیں ہے. امامت کے کچھ درجات ہیں، امامت تک پہنچنے کے لیے کچھ درجات ہیں. اس عہدہ امامت سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا ابراہیم تھے کیا. روایت میں ہے امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم اس سے پہلے
کہ وہ نبی ہوں، پروردگار عالم نے ان کو عہدۂ عبدیت پر، عبودیت پر فائز کیا۔ عبودیت کی بہت بڑی منزل ہے، چھوٹی منزل نہیں۔ عبد خدا انسان ہو جائے، اگر انسان عبد خدا ہو جائے، اور جب انسان عبد خدا بن جائے، بندگی خدا اپنا لے، پروردگار سر تپا انسان سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو خدا کی باتوں پر، تو انسان عبد خدا بن جائے۔ اور جب انسان عبد خدا بن جائے تو اب پروردگار عالم کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہ ہے عبدیت، کہ جب انسان عبودیت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو معراج کرواتا ہے۔ جب عبد خدا انسان بنے گا، پروردگار عالم اس کو معراج کرائے گا۔ تو پیغمبر کی معراج تھی کہ چلے گئے اور آئے، تو ہماری اور آپ کی معراج کیا؟ میری اور آپ کی بھی تو معراج ہونی چاہیے۔ کہا ہاں آپ کی بھی معراج ہے، رسول نے کہا میری وہ معراج تھی، تم لوگوں کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے، نماز پڑھیے معراج ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا تو انشاءاللہ معراج پر عرض کروں گا، میرا موضوع نہیں۔ اب عبودیت کی منزل پر انسان فائز ہے۔ جب عبودیت کی منزل پر فائز ہوئے ابراہیم تو پروردگار عالم نے ایک اور عہدہ دیا، نبی بنا۔ اس سے پہلے کہ رسول ہو نبی بنے، اب نبی، پھر اس کے بعد کا مرحلہ، اس سے پہلے کہ رسول ہوتے نبی، اس سے پہلے کہ وہ خلیل ہوتے خدا نے انہیں رسول بنایا، انہیں رسول بنایا۔ رسول بنانے کے بعد ان کے خلت کا درجہ دیا، دوست بنایا، محبوب بنا دیا۔ یہ چار مقامات جب انسان میں آ جاتے ہیں تو پھر انسان اس قابل ہوتا ہے تو کہا جائے قال انی جاعلک للناس اماما۔ یہ ہے امامت، کہ میں آپ کو اب لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو اعزازی گرامی بس پتہ یہ چلا کہ امام بنانا میرا اور آپ کا کام نہیں۔ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا، اس کو بیان نہیں کرنا، فقط آپ کے ذہنوں کا مادہ کر رہا ہوں کہ پہلا خلیفہ بنا، جب روح پھونک دی کا سجدہ کرو، کہ کسی اور نبی کے لیے سجدہ کروایا گیا؟ فقط آدم کے لیے۔ کیا کوئی اور امام خانے کعبہ میں علی کے سوا پیدا ہوا؟ نہیں، وہ آدم کی انفرادیت تھی نبوت میں، یہ علی کی انفرادیت ہے امامت میں۔ ادھر پہلا نبی آنا تھا، ادھر پہلا امام آنا تھا، دونوں میں کچھ امتیازات ہونے چاہیے تھے۔ ادھر آدم کے لیے ملتا ہے، ادھر علی کے لیے ملتا ہے، اسی طریقے سے ہے یا نہیں؟ ادھر کیا ہوا؟ جب پہلا بنا ابا واستکبر، انکار ہو گیا، تکبر کیا، پھر کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی خدا کے بنائے ہوئے کا انکار کرے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا جائے، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو خدا کے بنائے ہوئے کا پہلے کا انکار کر دے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا جائے، لعنت کا توق اس کے گردن میں ڈال دیا جائے۔ تو بس رسول نے بھی اپنی محفل سے کسی کو کنو انی کہہ کے باقی تو آپ کے ذہن میں نے کس کو کہا تھا کنو انی اڑ جاؤ، کسی کو کہا تھا نا اڑ جائیے۔ ادھر پہلا نبی بنا اختلاف، ادھر پہلا امام بنا اختلاف۔
لیکن عزیزو ہمارا اور ان کا اختلاف اس چیز میں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام یا خلیفہ خدا بنائے گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل للناس اماما، میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، خدا کہہ رہا ہے۔ یعنی کیا؟ انتصاب نہیں ہے، انتصاب ہے، انتخاب نہیں ہے۔ انتخاب لوگوں کا حق ہے، انتصاب کہ میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد آئندہ سال جو ہے فلاں مولانا ادھر آ کے مجلس پڑھے، یہ انتصاب نصب کر دیا میں نے۔ لیکن انتخاب میں حق ہوتا ہے سب کو، یہ نہیں ہوتا فوجی صاحب کہ انسان جو ہے ایک کمرے میں بیٹھ کے کسی کو اپنا چودھری بنا لے، اپنا بڑا بنا لے۔ اگر اس طریقے سے کوئی کرتا ہے تو لگتا ایسے ہے کہ وہ ادھر کے۔ انتخاب میں ہر ایک کو حق حاصل ہے، ہم نے کہا انتصاب خدا نصب کرے گا، انہوں نے کہا نہیں انتخاب، ہم نے کہا ایسے نہیں ہم مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ آیت خدا کی ہوگی، روایت مصطفیٰ کی ہوگی، آیت خدا کی، روایت مصطفیٰ کی، خون کا میدان ہوگا، حاجیوں کے سامنے، آئے مجمع میں نہیں، حاجیوں کے سامنے مصطفیٰ مرتضیٰ کو بلند کرے گا، من کنت مولا فہذا علی بن مولا کی صدائیں ہوگی، اس کو ہم امام مانیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں انتخاب، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار مان لیتے ہیں کہ انتخاب ہے، ایک کمرے میں بند ہو گیا، آپ نے بنا دیا کسی کو، ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب تسلیم کیا، جب جانے لگے کہا میرے بات یہ کیا؟ یہ حسن جوان سنے اور یہ جواب ہے اہل سنت کے لیے۔ آپ کہتے ہیں انتخاب کہ چند لوگ چن لیا، تو اب دوسرے کو کس نے چنا؟ دوسرے کو کس نے چنا؟ کس نے انتخاب کیا؟ کہا پہلے نے۔ کہا یہ تو انتخاب نہیں ہوا، یہ تو انتصاب ہو گیا۔ یعنی جو قانون آپ نے بنایا تو وہ ٹوٹ گیا، قانون تو ٹوٹ گیا نا۔ لیکن ہمارا کیا ہے، چاہے پہلا ہو چاہے آخری ہو، سب کے لیے انتصاب ہے، جو خدا نے فرما دیا، مصطفیٰ نے بیان کر دیا، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو بس یہاں سے پتہ یہ چلا ہمارا اور ان کا اختلاف یہاں سے ہے، شروعات یہاں سے ہے۔ ہم انتصاب کے قائل، وہ انتخاب کے قائل، لیکن جو قانون انہوں نے بنایا وہ توڑ دیا، لیکن ہم نے اس قانون کو توڑا نہیں۔ ہم نے کہا کہ جو شروع میں پہلا قانون ہم پہلے کے لیے کہہ رہے ہیں وہی آخری کے لیے۔ بہرحال آگے بڑھیے، کیوں ہوتا ہے امامت؟ پروردگار عالم نے یہ عہدے سے تعبیر کیا ہے، کالا لا ینال عہدی، میرا عہدہ، یہ جو میرا عہدہ یعنی کیا؟ امامت۔ اوفو، قرآن میں ارشاد ہوا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہدے سے وفا کرو، میرا جو عہدہ ہے تم اس سے وفا کرو، تو اب جو میں نے وعدہ تم سے کیا تھا میں وفا کروں گا۔ جو میرا عہدہ ہے تم اس سے وفا کرو، جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں اس سے وفا کروں۔ میرا عہدہ کیا ہے؟ امامت، تم اس سے وفا کرو، میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اسی بعہدکم، جو میں نے تم سے عہد کیا ہے میں وفا کروں گا۔ تم پہلے میرے عہد سے وفا کرو، پھر میں اپنے عہد سے وفا کروں گا۔ تم نے امامت سے وفا نہیں کی تو میں جنت سے تمہارے لیے کس طریقے سے وفا کروں؟ توجہ کیجیے گا کہ پروردگار عالم نے انسان کو جہنم کے لیے خلق نہیں کیا، اشرف بنایا انسان کو، افضل بنایا ہے انسان کو پروردگار عالم نے۔ اور کسی بھی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت وہ پروردگار عالم کہ جس نے بہترین انسان کو خلق کیا ہے، کسی کے لیے نہیں کہا۔ لیکن حضرت انسان کے خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے حضرت انسان کو بہترین سانچے پر خلق کیا ہے۔ وہ حضرت انسان کے جس کو ہم نے بہترین سانچے پر خلق کیا، ثم
सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, यही हजरत इंसान पस्तियों की तरफ जाने लगा। इंसान पस्तियों के लिए खल्क नहीं हुआ, इंसान बुलंदियों के लिए खल्क हुआ है। लेकिन ये हजरत इंसान के जिसने परवरदिगार आलम के ओहदे से वफा नहीं की, परवरदिगार आलम का वफा नहीं की, अब हम भी वफा नहीं करेंगे। हमने तुम्हें जन्नत के लिए बनाया था, तुमने अपने ओहदे से वफा नहीं की, अपने वादे पर पूरे नहीं उतरे, अब हम भी अपने वादे पर पूरे नहीं उतरेंगे। शर्त मशरूत है कि सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, भाई लाइट होगी तो मेरी आवाज लाउड स्पीकर के जरिए आप तक पहुंचेगी। लाइट ही ना हो, आपके मौलाना आपकी आवाज ही स्पीकर से आएगी नहीं। शर्त है कि बिजली हो, बिजली हो तो आवाज भी होगी। तो परवरदिगार है ना, कहा कि मेरे ओहदे से वफा करो, तो आप हम भी वफा करेंगे। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, तवज्जो कीजिए ओहदे के ऊपर। ए बनी आदम, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की परस्तिश ना करना, शैतान की परस्तिश ना करना, शैतान की बातों को नहीं मानना। लेकिन हजरत इंसान ने क्या किया? शैतान की बातों पर अमल किया। बहरहाल ये ओहदे परवरदिगार आलम के मेरे ओहदे से वफा करो, लेकिन जालिम इस ओहदे पर नहीं आएगा। आखिर थोड़ी सी गुफ्तगू इल्मी है लेकिन समझने वाली है, और आप समझेंगे तो जवाब दे देंगे। काला ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, कि मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। जालिम है कौन? सवाल, जालिम है कौन? तारीफ कीजिए, आप जालिम कहते किसे? जो भी जुल्म करे वो जालिम है। देखिए कि इंसान चार हालतों से खाली नहीं, कि तमाम उम्र इंसान की पाको पाकीज़ा गुजरी, वो क्या हो गया? मासूम। या इंसान की पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, वो हो गया जालिम। ये इंसान की इब्तिदाई जिंदगी बहुत अच्छी, इंतहा खराब हो गई। अब इसको भी आप ताबीर क्या करेंगे? जालिम से ही तो ताबीर करेंगे, क्योंकि आखिर में इसका फेल क्या था। मिसालें दूंगा तो बात वाज़ेह है। एक इंसान वो चौथा इंसान कि जिसकी इब्तिदाई जिंदगी बहुत खराब थी, आखिर में आके अच्छा। पहला मासूम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी पाको पाकीज़ा। दूसरा इंसान पूरी जिंदगी गुनाह, कौन? यजीद। तीसरा इंसान इब्तिदा में बहुत अच्छा, आखिर में बुरा, इब्न मुल्जिम। मौला के साथी में जंग सिफ़ीन में जाके पड़ी, मौला के साथी में से इब्न मुल्जिम मौला के साथियों में से था। और जब मौला ने कहा इब्न मुल्जिम ये ना हो कि तेरी तलवार और मेरा सर, मौला ये हो कैसे हो सकता? ये शख्स भी जालिम हो गया। दो सूरतें निकल गई, एक बची अब चौथी सूरत कि जिसकी इब्तिदाई जिंदगी गुनाह में, आखिर में आके उसने तौबा कर दी। जैसे हुर अलैहिस्सलाम जब तक हुसैन के कदमों में नहीं आए लानती, जैसे ही हुसैन के कदमों में आ गए कहा कि अब ये जो लानती थे अलैहिस्सलाम हो गए। दर को पहचानिए, खुदा की कसम दर को पहचानिए। अगर आपने दरवाजे को पहचान लिया तो सबको समझ में आएगा। हुसैन का दर वो दर है जो आसी इंसान को अलैहिस्सलाम बना देता है। वो दर है ये हुसैन का दर, कि गुनहगार था, लेकिन अब आके लोगों ने कोशिश ये की कि इस सूरत को, ये जो आखिरी सूरत है, कि शुरू में गुनाह किया, आखिर में आके तौबा कर ली, अलैहिस्सलाम हो गया। लेकिन खुदा की कसम किसी ने भी कभी भी ये नहीं लिखा अलैहिस्सलाम, लिखा रज़ी अल्लाह। किसी ने अलैहिस्सलाम नहीं लिखा, रज़ी अल्लाह लिखा। लेकिन अली के आगे रज़ी अल्लाह नहीं लिखा, हमेशा लिखा करमल्ला वजह। भाई वजह क्या है? उन्हें रज़ी अल्लाह लिख रहे हो, इधर करमल्ला वजह लिख रहे हो, का इस वजह से उनके सर बुतों के आगे झुक गए, इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन अली का सर बुतों के आगे नहीं झुका, कहा करमल्ला वजह, अल्लाह राजी हो गया।
कहूँ फला साहब रजी अल्लाह, मेरे को माशाल्लाह ये सारे जो हैं मजलिस में रजी अल्लाह है, नमाज पढ़ी माशाल्लाह, मस्जिद में बहुत से लोग आते हैं माशाल्लाह, नमाज पढ़ रहे हैं रजी अल्लाह हो गए, अंजुमन वालों ने मजलिस बरगुजार की है, मुनक्किद की है, रजी अल्लाह हो गए, फला साहब अच्छे काम किए, रजी अल्लाह हो गए। क्या मेरे कहने से आप रजी अल्लाह हो गए? भाई कैसे पता चले कि ये रजी अल्लाह है? भाई पता तो चले रजी अल्लाह मुझसे राजी हो गया, या आप कहेंगे अल्लाह तुमसे नाराज हो गया। चेयरमैन साहब ने आज मेरी बुराई की थी, चौराहे पे बैठ के मौलाना जी से मुंह की ताली, पीछे बुराई, अल्लाह राजी? यार भाई ने कहा मौलाना साहब को तो बड़ी चाय पिलाते थे, आज मुखालफत? कहाँ, जब मौलाना साहब की तो इज्जत तो करनी पड़ेगी ना सामने, पीछे हमारी मर्जी जो कुछ किया, मौलाना को क्या पता? क्या अब खुदा इनसे राजी हो गया? कैसे पता चले? कोई मयार तो हो कि खुदा राजी है, खुदा नाराज है। कहा कि मयार हम देंगे, मयार हमने दिया है, कहा ला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, कि मेरे ओहदे पर जालिम नहीं आ सकता। मयार क्या दिया? का मयार दिया जालिम इमाम नहीं होगा। अब मयार हम दे रहे हैं। रसूल ने फरमाया या फातिमा तो इन्नल्लाह गज़बा लिग़ज़बिक व यरज़ा लिरिज़ाक, ए फातिमा खुदा तेरे राजी होने से राजी होता है, खुदा तेरे नाराज होने से नाराज होता है। अब जिससे फातिमा राजी है वो रज़ी अल्लाह है, जिससे फातिमा नाराज है वो लानतुल्लाह है। जालिम इमाम नहीं होगा। रसूल भी मयार दे गए कि रज़ी अल्लाह वही कहलवाने का हकदार है जिससे फातिमा राजी हो। अब आए फातिमा के पास, फातिमा ने मुंह फेर लिया, गुफ्तगू मरने तक, शहादत तक फातिमा ने गुफ्तगू नहीं की। अब कैसे रही आप? कहने से कुछ नहीं होता, मयार देखिए, जिससे ये अहले बैत राजी है खुदा उनसे राजी, जिनसे अहले बैत नाराज है खुदा नाराज है। एक नहीं, खुदा ने 14 चेहरे बनाए हैं, 14 बनाए, एक भी नहीं बनाया। एक चला जाए तो दूसरा आ जाए, दूसरा चला जाए तो तीसरा आ जाए, चेहरे बनाए हैं। कोशिश तो ये की कि खुदा के चेहरों को खामोश कर दें। युरिदुल्लाह लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, इन लोगों ने इरादा किया कि खुदा के नूरों को खामोश कर दें, लेकिन खुदा ने भी फैसला किया कि मैं अपने नूरों को कामिल करके रहूंगा। ये कोशिश कि नूर बुझे, एक हो जाएगा, दूसरे को शहीद किया, तीसरे को शहीद किया, चौथे को। अब खुदा ने 12वां 14वां दिखाया और उठा लिया, दिखाया, चेहरा करवाया कि ये है हमारा। बुझाना चाहते हो तो बुझाओ आके, लेकिन नहीं, 14वें को या 12वें इमाम को पर्दा गैब में रख के बता दिया कि खुदा अपने नूर को कामिल करके रहेगा। बस समझो, अब ये जो शिक थी, चौथी सूरत के इब्तिदा में गुनाहगार थे, आखिर में आके तौबा कर ली, सूरत जिल्ला हो गया। रिवायत पेश की, अजीब बात है, खुद ही नारा बुलंद किया, हस्बुना किताबुल्लाह। मैंने कहा ना, कानून इनके टूट जाते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। और ये याद रखिए, ये जो 2 ज़बानें होती है ना, अभी कुछ पीछे कुछ, अभी कुछ बाद में कुछ, ये उनकी होती है जिनके दिलों में विलायत नहीं होती। जिनके दिलों में विलायत और इमामत होती है वो झूठ नहीं बोलते, वो दोगली बातें नहीं करते। जो मोमिन की निशानी वही है, जैसे सामने है वैसे पीछा, वैसे ही पीछा है। सामने तारीफ है तो पीछे भी तारीफ है, सामने बुराई पीछे भी बुराई, ये है मोमिन की निशानी। तो बहरहाल इन्होंने कहा हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी। लेकिन जहां ये मसला आया कि इमाम बनाना है, फौरन रिवायत पेश की कि रसूल ने फरमाया ताइब मिनल ज़म कमल ला ज़म बला,
کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. یہ روایت پیش کر کے اس کو شامل کرنے لگے کہ یہ معصوم ہو گیا. ہم نے کہا کہ تم آیت دکھا رہے ہو، حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ ہمارا نہیں ہے، تمہارا ہے. تم روایت دے رہے ہو، ہم آیت دیں گے، ہم آیت دیں گے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. دیکھو جنہوں نے گزشتہ زمانے میں ظلم کیا ہے تم ان کی طرف مائل نہیں ہو جانا. اگر مائل ہو گئے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. جنہوں نے پیچھے ظلم کیا، اب اس کا ترجمہ چینج کر دو، جنہوں نے پہلے زمانے میں بتوں کے آگے سر جھکایا ان کو امام نہ بنانا. اگر تم نے ان کو امام بنایا تو تمہارا ٹھکانہ ہوگا جہنم. امام اس کو بنانا، اس کی طرف مائل ہونا جس نے بتوں کو پوجا نہیں، بتوں کو توڑا. عزیزان گرامی، ابراہیم کا قصہ ہے. ابراہیم جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا انہو کان صدیقا نبیّا، یہ میرا صدیق نبی ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم صدیق ہے. ہمیں کس کی بات مانوں؟ قرآن کو مانوں یا لوگوں کو مانوں؟ لیکن ابھی تو ابراہیم نے بتوں کو توڑا، وہ بھی صدیق. ادھر سے علی نے بتوں کو توڑا، تو صدیق اکبر. علی کے لیے ہے انا صدیق الاکبر لا یقولها من بعدی الا من کذب، کہ میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں صدیق اکبر ہوں تو وہ جھوٹا ہے. حدیث ہے حدیث مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انا صدیق الاکبر لا یقولها من بعدی الا من کذب، کہ میں صدیق اکبر ہوں، اگر میرے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں صدیق اکبر ہوں تو وہ جھوٹا. حدیث ہے. ادھر ابراہیم صدیق، لوگ کہہ رہے ہیں جھوٹا. ادھر مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں صدیق اکبر ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ چوتھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ چوتھا. لیکن چلو آج روایت میں جواب کر دوں گا تاکہ آپ کے ذہن تھوڑے پریشان رہے. میرا مولا فرماتا ہے کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پر لعنت ہو. میں چوتھا خلیفہ ہوں، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پر لعنت ہو. اس کا جواب کر. ابراہیم صدیق، علی صدیق اکبر. کیوں؟ ابراہیم نے بت توڑے، علی نے بھی بت توڑے. ابراہیم نے بت توڑے، چھوٹے بتوں کو توڑا، لیکن علی نے بڑے بتوں کو توڑا. ابراہیم یہ بتوں کو توڑنے کے بعد ان میں اتنی جرت ہوئی کہ دوبارہ آ جائے، لیکن علی نے جن بتوں کو توڑا طاقت نہ ہوئی کہ دوبارہ آ جائے. ابراہیم نے بتوں کو توڑا، دوش نبی پر سوار نہیں ہوئے، لیکن صدیق اکبر جب سوار ہوا ہے، بلا کے مرکب پر سوار ہو کر مہر نبوت پہ سوار ہوا ہے. چاہنے والا نبی تھا، اتارنے والا جبرائیل تھا. یہ ہے صدیق اکبر. وہ صدیق ہے تو یہ صدیق اکبر ہے، فرق تو ہونا چاہیے. لیکن خدا کی قسم ابراہیم کے بتوں کو توڑنے کے بعد کعبہ نہیں بنا، لیکن علی کے بتوں کو توڑنے کے بعد کعبہ بنا. کعبے کو بلند ابراہیم نے کیا تھا، لیکن یوں کہوں الفاظوں کو پلٹ کے کہ ایک صدیق نے کعبے کو بلند کیا تھا تو دوسرے صدیق اکبر نے کعبے کو فضیلت عطا کی. یہاں پہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جب کعبے کی بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، بس آپ سے کبھی عرض کرتا ہے لیکن بات آ گئی ہے صدیق اور صدیق اکبر کی. میر دماغ کا شعر ہے، اور آتے ہوئے میں نے دیکھا تصدیق کر کے آ رہا ہوں، ایسے نہیں پڑھ رہا، اس کی تائید لے کر آیا تھا آیت اللہ عظام سے.
फस्तक़बलत, अगर समझ गए तो विलायत का लुत्फ आ गए, मोहब्बत का लुत्फ आएगा। फस्तक़बलतिल वुजूह शत्रल काबा, कि तमाम चेहरों का रुख काबे की तरफ है। तमाम चेहरों का रुख काबे की तरफ है। अगर पहली मरतबा सुन रहे हो, यकीनन पहली मरतबा आप सुन रहे हो, इल्जाम नहीं लगाना, जाके किताबों में देखना। मैंने अर्ज किया कि तारीफ करके आ रहा हूं वहां से, कि तमाम लोगों का रुख है काबे की तरफ। अगर काबे की तरफ रुख ना हो तो ज़बिया हलाल नहीं होता, इंसान की नमाज कामिल नहीं होती।